تو ایسے شعراء سے کیا فائدہ، ایسی نعت سننے سے کیا فائدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، یہ جو شاعر صاحب اسٹیج پر نعت پڑھ رہے ہیں، ان کو ذرا سنیے کہ یہ کون سی دھن میں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا عشق ہے، اور یہ کون سا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو اسٹیجوں پر گانے کی دھن میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ ذرا سنیے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے ایک گانے کی دھن ہے، جو آپ نے بھی گانا سن رکھا ہے، آپ نے بھی گانا سنا ہوگا۔ یہ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ یہ کون سا گانا ہے، کون سے گانے کی دھن پہ یہ نعت پڑھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی عشق رسول نہیں ہے، اور نہ ایسی نعتوں کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، نہ ایسی نعتوں کو سننے سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کریم اہل عرب کی طرح اور ان کے آوازوں کے مطابق پڑھو، اور اہل عشق اور اہل کتاب کے طریق کے مطابق پڑھنے سے بچو۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میرے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جس کے افراد راگ اور نوحہ کی طرح آواز بنا کر قرآن کریم پڑھیں گے۔ ان کا حال یہ ہوگا کہ قرآن کریم تو پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، لیکن ان کا پڑھنا قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان کو پڑھنے کا کوئی ثواب ملے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان کی قرات کو سن کر جو لوگ خوش ہونے والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے قلوب یعنی ان کے دل جو ہیں وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا ہر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گانے کی طرز پر پڑھنا، جس سے گانے کی طرف دھیان جائے یا پھر گانے کی لذت محسوس ہو، تو یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ ایسی نعت نظم پڑھنے سے اور سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایسی نعت سننے سنانے سے بچے، اور ایسے شعراء جو اسٹیجوں پر آ کر کے ایسی نعت پڑھیں کہ جن کی دھن اور راگ ان کے گانے کی طرح ہو، یا پھر گانے کی طرف ان کا دھیان جاتا ہو، تو ایسے شعراء کو آپ اسٹیجوں پر نہ بلائیں۔ ایسے شعراء کے اوپر پیسہ پھینکنا آپ کا فضول ہے۔ اس سے آپ کے دلوں میں کوئی عشق رسول پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور نہ آپ کو ایسی نعتیں سننے کے بعد میں کوئی ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے آپ کو نہ ثواب پڑھنے سننے کا ملے گا، اور نہ ہی جو آپ نے پیسہ خرچ کیا ہے اس پیسہ خرچ کرنے کا بھی کوئی ثواب ملے گا۔ آپ کا سننا بھی بیکار گیا، رات بھر جاگنا بھی بیکار ہوا۔ آپ نے جو پیسہ لگا کر کے شعراء کو بلایا اور ان لوگوں کے اوپر پیسے لٹائے، جو وہ تمام کے تمام آپ کے بیکار ہو گئے۔ تو آپ ایسے فضول خرچوں سے حالانکہ بچنا چاہیے، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ یہ فضول خرچ ہے بھائی، کہ ایسے شعراء کے اوپر لٹائے جا رہے ہیں کہ جن کو سننے سے کوئی ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، اور دل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں نہیں ڈوب پا رہے ہیں، بلکہ گانوں کی طرف ہمارے دھیان جا رہا ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ گانے کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ تو ایسے شعراء سے کیا فائدہ، ایسی نعت سننے سے کیا فائدہ؟ لہٰذا آپ ہر ایک ایسی نعت سے بچیں، اجتناب کریں، اور ایسے شعراء سے بھی بچیں اور اجتناب کریں۔ ایسے لوگوں کو نہ اسٹیجوں پر بلائیں اور نہ ان پر پیسہ خرچ کریں۔